बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दो तरह की इबादत होती हैं। एक वो इबादत हैं जिनकी अदायगी हर मुसलमान पर लाजिम है, और एक वो इबादत होती हैं जिनकी अदायगी लाजिम तो नहीं है, लेकिन उन इबादत की अदा करने पर अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इनाम का और अजर का वादा है। पहली किस्म की जो इबादत हैं वो फ़राइज़, वाजिबात, सुनन मुक्कदात पर मुश्तमिल हैं, और जो दूसरी किस्म की इबादत हैं इनको नफली इबादत कहा जाता है। नफिल का लफ्ज़ी माना होता है इजाफ़ी चीज़, और शरीयत की इस्तिलाह में नफिल का इतलाक़ उन इबादत पर किया जाता है जो फ़राइज़ और वाजिबात में से ना हों, बल्कि इजाफ़ी इबादत हों जिनकी अदायगी पर अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इनाम का वादा है। और अहादीस के अंदर इन नफली इबादत के लिए ततव्वु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ततव्वु का माना होता है फर्मा बरदार हो जाना, और शरीयत की इस्तिलाह में ततव्वु का माना उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया है कि अपनी ज़ाती रग़बत से किसी भी अमल को करना, ये ततव्वु में शुमार किया जाता है। नफली इबादत अगरचे बंदे के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नफली इबादत की अहमियत को मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान फरमाया है। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि क़यामत वाले दिन बंदे के जो आमाल होंगे उनमें से सबसे पहले जो हिसाब किया जाएगा वो नमाज का हिसाब किया जाएगा। नमाज के मुतालिक जब हिसाब किताब का आगाज़ होगा तो अल्लाह जल्ल शानुहु बावजूद इसके कि वो सब जानते हैं, वो फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि मेरे बंदे की नमाज देखो, आया ये मुकम्मल है या अधूरी है। अगर तो मुकम्मल है तो इसको पूरा पूरा अजर और सवाब दिया जाए, और अगर अधूरी है तो फिर देखो कि बंदे के नामा आमाल में कुछ नवाफिल हैं या नहीं है। अगर नवाफिल हैं तो जो फ़राइज़ के अंदर कमी रह गई है वो इन नवाफिल के ज़रिए से पूरा किया जाएगा। और इसी तरह फिर बाकी आमाल का भी यही मामला होगा कि अगर फ़राइज़ के अंदर कोई कमी या कोताही होगी तो वो नफली इबादत के ज़रिए से उन कमी या कोताहियों को अल्लाह जल्ल शानुहु दूर फरमाएंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरत में रफ़ाक़त और मय्यत अगर कोई शख्स हासिल करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो नफली इबादत का एहतमाम करे। सैयदना रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अक्सर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रात गुजारा करता था, और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए वज़ू और हाजत के लिए पानी वग़ैरह का इंतज़ाम किया करता था। तो एक रात आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाक़त और आपकी मइयत नसीब हो जाए। तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम कसरत सुजूद के ज़रिए से मेरी मदद करो, यानी नफली नमाज़ें जो है वो कसरत से अदा करो, ताकि कल क़यामत वाले दिन तुम्हें जन्नत के अंदर मेरी मइयत और मेरी रफ़ाक़त नसीब हो सके। इसी तरह एक और हदीस क़ुदसी है जिससे हमें यह मालूम होता है कि नफली इबादत का एहतमाम करने से अल्लाह जल्ल शानुहु की मोहब्बत और अल्लाह जल्ल शानुहु का क़ुर्ब नसीब होता है। ये एक तवील रिवायत है जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। हदीस क़ुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरे किसी नेक बंदे से दुश्मनी रखी, मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। और फिर उसके बाद दूसरी बात इसी हदीस मुबारक में ये इरशाद फरमाई कि सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरा क़ुर्ब हासिल करे, तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जिसके ज़रिए से मेरा क़ुर्ब हासिल किया जा सकता है वो फ़राइज़ हैं। यानी जो बंदा फ़राइज़ की अदायगी का मुकम्मल तरीक़े से एहतमाम करता है और फ़राइज़ को अदा करता है और उनके अंदर कोई कमी या कोताही बाकी नहीं रहने देता, तो अल्लाह जल्ल शानुहु का क़ुर्ब हासिल करने का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है जो ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहु को पसंद है। उसके बाद तीसरी बात जो इस हदीस में अल्लाह जल्ल शानुहु बयान फरमाते हैं हदीस क़ुदसी में,
کہ جب کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن سے یا شیطان سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں اور میں اس کو پناہ میں دے دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے کسی کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دینا ہوتا ہے مجھے اس میں بہت تردد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ وہ بندہ تو موت کی جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے ویسے ہی برا لگتا ہے کہ میں اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کروں۔ تو اس حدیث کے قدسی کے اندر بہت سارے مضامین کا احاطہ کیا گیا، جس میں ہمارے لیے جو آج کی گفتگو کے حوالے سے جو مضمون ہے جس میں یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ نفلی عبادات کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفلی عبادات کی ادائیگی کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ نفلی عبادات گوشہ تنہائی میں رہ کر جو کی جائے گی وہ افضل ہے اس نفلی عبادت کے جو مجمع میں کی جائے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی مسجد کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لو، کیونکہ جو گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ جل شانہ اس نماز کی وجہ سے گھر کے اندر خیر اور برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی گھر میں پڑھی جانے والی نفلی نماز کو اللہ جل شانہ اس گھر کے اندر خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو لازم پکڑو، نفلی نماز یعنی کہ، کیونکہ جو نماز عام مجمع میں پڑھی جاتی ہے اور جو نماز گھر کے اندر نفلی پڑھی جاتی ہے، یہ گھر میں پڑھی جانے والی نفلی نماز اس نفلی نماز سے یا اس نفلی عبادت سے جو مجمع میں کی جاتی ہے یہ ایسے ہی فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ فرض نماز کو نفلی نماز کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نفلی نماز کا اہتمام کرنے کی عادت بناؤ، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے سوائے فرائض کے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد کے اندر کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نمبر ایک کہ نفلی عبادات کا ہم سب کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ و خیرات ہو، کسی بھی صورت میں جو نفلی عبادات ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نفلی عبادات جتنی پوشیدگی کے ساتھ کی جائیں گی اور جتنی گوشہ تنہائی میں رہ کر کی جائیں گی وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اتنی ہی پسندیدہ وہ عبادات ہیں۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ نفلی عبادات کے اندر اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کے اندر شریعت میں اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرض نماز اجتماع میں پڑھی جائے گی، واجب نماز جیسے کہ عیدین ہیں وہ اجتماع میں پڑھی جائے گی، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے وہ اجتماع میں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر جو نفلی عبادات ہیں جیسے تہجد کی نماز ہے یا اشراق ہیں یا اوابین کے نوافل ہیں یا جتنی بھی نوافل اور جو ذکر اور اذکار ہیں ان کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ یہی حکم بیان کیا گیا کہ ان عبادات کو گوشہ تنہائی میں رہ کر
کیا جائے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نفلی عبادات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر اجتماعیت کا تصور نہیں ہے، یہ انفرادی اعمال ہیں، یہ اپنے بندے کے اپنے اعمال سے ان نفلی عبادات کا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ نفلی عبادات چاہے ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہوں یا جو سال میں کچھ شب و روز ایسے آتے ہیں کہ جن کا شریعت نے میں کچھ فضائل ان راتوں کے بیان کیے گئے ہوں یا ان دنوں کے بیان کیے گئے ہوں، تو ان میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ان نفلی عبادات کے اندر اجتماعیت نہ ہو بلکہ انفرادی طور پہ یہ بندہ یہ اعمال کرے۔ اور تیسری اہم ترین بات نفلی عبادات کے حوالے سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کی بنیاد پہ ہوں، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ سال میں ایک مرتبہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی روزانہ 2 رکعت نماز نفل کا اپنا معمول بنا لے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنے اور ان کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔